السلام علیکم سر. آج کا جو سینیریو ہے نا اس میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک لے مین جو کہ ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے اس کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ 15 پر کال کرتا ہے. کیا 15 پر کال کرنے کے بعد متعدد بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی اکیوزڈ کو یا اسی بندے کو یا اسی اپلیکینٹ کو جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے فیک کال کی ہے 15 کے اوپر اور تم نے مس انفارمیشن کی ہے اور اس کے اوپر 29D کا پرچہ دے دیا جاتا ہے. اس کو آپ کس سینیریو میں لیتے ہیں اور ایک عام کامن پرسن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پنجاب پولیس کو یا حکومت پاکستان کو کیا کرنا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کرائم کنٹرول کرنے کا ایجنسیز ہیں یا جو ہماری پولیس ہے اس کے اوپر ایک برڈن ہے کہ کرائم جو ریشو ہے اس کو کم شو کرنا ہے. کرائم کی جو ریشو کم شو کرنے کے لیے متعدد واقعات ایسے ہوئے ہیں. راولپنڈی میں ایک صحافی لٹ جاتا ہے, وہ جاتا ہے جا کے انہیں بتاتا ہے جی کہ میرے ساتھ رابری ڈکیٹی ہو گئی ہے واٹس ایپ جو بھی ہے, تو لہٰذا اس کا پرچہ درج کر لیں اور میری دادرسی کی جائے. تو اس کو یہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ چوری کا پرچہ کروا لیں, آپ کی چیزیں گم گئی ہیں یہ لکھوا لیں, آپ رابری مت لکھوائیں. اس سے جی ہمارا جو ہے وہ ہماری اسٹیٹسٹکس خراب ہو, ہمارا جو ریشو ہے کرائم کی جو ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈکیٹی ختم ہو گئی ہے, رابری ختم ہو گئی ہے, تو یہ مت لکھوائیں. آپ نے پھر دیکھا لاہور میں بھی ایک دو واقعات ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی, ابھی پرسوں بھی ایک ڈکیٹی کا واقعہ ہوا ہے جس میں ابھی تک پولیس نے ڈکیٹی کی FIR نہیں کی ہے اور بعد خاص وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ڈکیٹی کی FIR نہ کروائی جائے. اب جو سینیریو آپ نے کہا کہ 15 کے اوپر کال کی جاتی ہے, جیسے میاں والی کے اندر جو ہے وہ مرسلین ہے, وہ بابا جن کی ایج کافی ہے, انہوں نے کال کی, گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, کال کی کہ جناب ہماری دادرسی کی جائے, پولیس آتی ہے, دادرسی کرنے کی بجائے الٹا ان سے لڑتی ہے, پھر ان کو اٹھا کے تھانے لے جاتی ہے, ان کی مونچھیں کاٹ دیتی ہے اور 29D کا پرچہ دے دیتی ہے. اور اسی طرح ابھی ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے پچھلے ہفتے ہمارے گارڈ کے ساتھ. تو یہ پولیس کا ایک طریقہ کار اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ بھئی 15 پہ اوپر کوئی کال اگر کرے تو اسی کو جا کے اتنا پریشان کرو کہ لوگ 15 پہ کال کرنا چھوڑ دیں. سر ایک سینیریو ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس کہ اگر تھانے سے آپ کو کال آ جاتی ہے, کسی لے مین کو, کسی عام بندے کو تھانے سے کال آتی ہے کہ جی آپ تھانے تشریف لے آئیں یا آپ کے خلاف کوئی درخواست ہے, وہ بہت زیادہ انفارمیشن دیتے ہی نہیں ہیں. جب کسی آفیسر سے کوئی جسارت کر لے, پوچھ لے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون سے تھانے سے بات کر رہے ہیں, میرے خلاف کیا اپلیکیشن ہے, کیا جرم ہے میں نے کیا, سرزد کیا یا کس کے ساتھ کیا ہے, تو وہ اس بات پہ برا مان جاتے ہیں صاحب بہادر جو ہے. تو اس کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, کامن پرسن کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ آپ نے جو سوال کیا اور اسی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام جو سننے والے ہیں, جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی اگر آپ کو کبھی پولیس اسٹیشن سے کال آتی ہے کہ جی آپ کے خلاف درخواست آئی ہے تو آپ تھانے میں آ جائیں, تو آپ کبھی بھی اسٹریٹ وے تھانے میں مت جائیں. سب سے پہلے آپ اپنے جو بھی کوئی آپ کے لنکس ہیں, کوئی اگر وکیل صاحب ہیں آپ کے رابطے میں, تو ان کے تھرو پتہ کروائیں کہ آپ کے خلاف FIR تو نہیں ہے تھانے میں. تھانے میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے مور دین 50% کیسز میں آلریڈی FIR دے دی جاتی ہے اور FIR دے کے درج کر کے پھر بندے کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے خلاف درخواست ہے تو آپ تشریف لے ہیں, اور جب بندہ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف تو FIR ہو گئی ہے تو آپ کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو لہٰذا جو آپ کا رائٹ ہے ٹو اویل دی اپرچونٹی آف دا پری ریسٹ بیل ٹو جوائن دی انویسٹیگیشن, وہ آپ کا جو رائٹ ہے وہ اس طرح مس ریپرزینٹیشن کر کے کرٹیل کر دیا جاتا ہے. اور یہ پولیس کی پرانی عادت ہے, یہ کوئی نئی چمپے والی بات نہیں ہے. لہٰذا جب بھی کبھی آپ کو پولیس اسٹیشن سے کال آئے تو اسٹریٹ وے کبھی بھی پولیس اسٹیشن مت. دوسرا سر, ہمیں پولیس آفیسر سے کیا انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا بتانے کا وہ مجاز ہوتا ہے ایک آفیسر کہ میں نے آپ کو کال کیا تو کیا کیا چیزیں یا کیا کیا انفارمیشن سے پاس آؤٹ کرنی چاہیے؟ جو بھی گیسٹ آف ایلیگیشن ہے, جو بھی اگر اپلیکیشن آئی ہے تو وہ ڈیولی انفارم کرنا کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں اور یہ کمپلینٹ ہے جس نے آپ کے خلاف اپلیکیشن دی ہے, یہ کمپلینٹ لانچ کی ہے, یہ جاننا اکیوزڈ کا حق ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ انفارم کرنا چاہیے. سر ایک نان انسٹینیس میتھڈ کے ذریعے سے پولیس جو ہے ہمیں کال کرتی ہے اس طرح سے کہ وہ ہمیں 160 کے تحت ایک نوٹس جاری کرتی ہے کہ جی آپ تھانے میں تشریف لے آئیں, آپ کے خلاف کچھ درخواست ہے یا آپ کسی FIR میں ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو اس میں اکیوزڈ کو یا اس بندے کو نہیں بتایا جاتا کہ آیا کہ وہ گواہ ہے, آیا کہ وہ مدعی ہے مقدمے کا, یا کیوں نوٹس کیے گئے ہیں اس کو, کوئی نوٹس کے اوپر کوئی ڈیٹیلز نہیں ہوتی. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی جو میل ریڈنگ
ہے 160 کی، اس کے اوپر میرا آلریڈی لیکچر موجود ہے. بہرحال چلیں آج آپ نے جو سوال کیا ہے تو جو بے ریڈنگ ہے اس کی وہ یہ کہتی ہے کہ a police officer may summon to person anyone who is acquainted with the information of the offense or crime whatsoever جو بھی. تو یہ اس کی بے ریڈنگ ہے کہ جو بھی بندہ واقفیت رکھتا ہے اس جرم کے بارے میں، وقوعے کے بارے میں، اس کو بلایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بہت بڑا پرابلم یہ ہے، آنریبل کورٹس بھی مسکنسیوڈ ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ بارہا جو ہے وہ جب یہ 160 کے نوٹسز کو چیلنج کیا گیا بفور دی آنریبل ہائی کورٹ، تو وہاں پہ بھی ایک مسکنسیپشن موجود ہی ہے کہ وہ انکوائری کو پرٹیکولرلی جب آپ نے بات کی ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے یا FIA کے حوالے سے کہ یہ انکوائری کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. سیکشن 5 آف FIA جو ایکٹ ہے اس کے مطابق انکوائری آن اٹس اون دی لیول آف اے سب انسپیکٹر پرسن جو ہے وہ کر سکتا ہے، کسی پبلک آفس ہولڈر کی، پرائیویٹ جو ہے وہ پرسن کی نہیں. پہلی بات یہ ہے اگر اس کو کمپلینٹ آئے پبلک آفس ہولڈر کے اگینسٹ تو تب بھی وہ انکوائری کر سکتا ہے ایز پر دی پاور انڈر سیکشن 5 آف دی FIA ایکٹ. اور NCCI ایکٹ میں بھی اس طرح کی کوئی پاور موجود نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ پرسن کی انکوائری کریں آن اٹس اون یا کسی کمپلینٹ کے اندر. انکوائری انڈر سیکشن 4A جو ڈیفائنڈ ہے CRPC میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں، اس کا پراروگیٹو ہے مجسٹریٹ کر سکتا ہے انکوائری انیشیٹ. مجسٹریٹ صاحب کو اگر یہ جائیں اور سفیشینٹ مٹیریل دے دیں، ایویڈنس دے دیں، پرائما فیشی کیس بنتا ہو تو کوگنیزنس جو ہے وہ مجسٹریٹ لے گا، پھر وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ انکوائری انیشیٹ کریں گے، وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگائیں. نو جو آپ کا کوشچن ہے اس کے بارے میں جو فردر وضاحت وہ یہ ہے کہ اسی کے اگلے سب سیکشن کے اندر CRPC میں سیکشن 4 میں جو موجود ہے انویسٹیگیشن کی تاریخ، تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس افسر نے کرنی ہے، بٹ کب 154 کی جو ہے اس کو کمپلائی ود کرنا ہے. اس میں کیا ہے، اس میں ہے کہ پہلے FIR درج کرنی، FIR درج کر کے انویسٹیگیشن کمنس ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ 160 کا نوٹس کر سکتے ہیں. either it is accused or any person who is acquainted with the information، تو تب آپ اس کو بلا سکتے ہیں ایٹ دی انویسٹیگیشن سٹیج، ناٹ ایٹ دا انکوائری سٹیج. بہت شکریہ سر، آج کا جو ہے وہ لیکچر آپ کا بہت اچھا رہا. جو کویسچنز تھے، جو سینیریو تھے، ان کی بہت ڈیٹیل سمجھ آئی ہے اور انشاءاللہ ناظرین کے لیے بھی یہ انفارمیٹیو ثابت ہوگا.